मदीना की एक सुबह है। रमजान का चांद रुखसत हो चुका है और शव्वाल की पहली रोशनी आफाक पर फैल रही है। गलियों में एक अजीब सी नरमी है। हवा में इबादत के बाद वाली सुकून भरी मिठास है और दिलों में वो हल्का सा दर्द भी है जो हर मोमिन को रमजान के जाने पर महसूस होता है। रात भर दुआओं में भीगी आंखें अब एक नए जज्बे के साथ खुल रही हैं। ये खुशी सिर्फ एक त्योहार की खुशी नहीं, ये उस बंदे की खुशी है जिसने एक महीना अपने रब के लिए प्यास सही, भूख सही, अपनी नफ्स को रोका, अपनी जबान को संभाला, अपनी निगाह को झुकाया, अपने दिल को साफ किया और अब उसे इजाजत मिली है कि वो अल्लाह की रहमत पर मुस्कुरा सके। इस्लाम ने ईद को बस जश्न का दिन नहीं बनाया, उसे शुक्र का दिन बनाया, इबादत का दिन बनाया, उम्मत के मिलने का दिन बनाया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए, लोग दो खास दिनों में खेल तमाशा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये दिन क्या है? उन्होंने कहा, जाहिली दौर से चले आ रहे हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने तुम्हें इनसे बेहतर 2 दिन दिए, यौमुन नहर कुर्बानी का दिन और यौमुल फित्र रोजा खोलने का दिन यानी ईद उल फित्र का दिन। ये सिर्फ कैलेंडर की तब्दीली नहीं थी, ये अकीदे, शुक्र और जमात की तरबियत का नया निज़ाम था। क्लासिकल फुकहा और अरबिक शरो फिक्र रिवायतों के मुताबिक मदीना में ईदें का निज़ाम हिजरत के बाद आम तौर पर 2 हिजरी में शुरू हुआ और पहली ईद के हवाले से ज्यादा मशहूर जिक्र ईद उल फित्र का मिलता है। ईद उल फित्र का ताल्लुक रमजान के खत्म होने से। अल्लाह सूरह अल बकरा की आयत नंबर 185 में फरमाते हैं, ताकि तुम गिनती पूरी करो, अल्लाह की बड़ाई बयान करो और उसका शुक्र अदा करो। और ईद की असल रूह ये है कि ईद के दिन रोजा रखना मना है। ये दिन इबादत पूरी होने के बाद अल्लाह की दी हुई खुशी और नियामत का इजहार करने का दिन है। रमजान की रातें अब खत्म हो रही हैं, सहरी की ठंडी हवा चल रही है और मस्जिदों और गलियों में लोग अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे हैं। आज ईद उल फित्र का दिन है, लेकिन उससे पहले एक जरूरी अमानत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फित्र फर्ज करार दी ताकि गरीब की जरूरत ईद से पहले पूरी हो जाए और ये भी फरमाया गया कि ये सदका ईद की नमाज से पहले अदा किया जाए। अगर बाद में दिया जाए तो फिर वो आम सदका रह जाता है। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईद के दिन बाहर तशरीफ लाते तो आप एक खूबसूरत सुर्ख धारी वाली चादर या जुब्बा पहनते थे जो यमन का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने हसीन लगते थे कि जो भी आपको देखता उसका दिल खुश हो जाता। जब आप लोगों से खिताब करने के लिए निकलते तो आपकी शख्सियत ही अपने आप में एक रहमत और एक जमाल का मंजर होती थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईद उल फित्र की नमाज के लिए निकलने से पहले कुछ खजूरें तनावुल फरमाते थे और अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आप ताक यानी ऑड नंबर में खजूर खाते थे। इस अमल में कितनी गहरी हिकमत छुपी है। जैसे आप अपनी उम्मत को बता रहे हो, आज रोजा खत्म हो चुका, आज इम्तिहान के बाद इनाम का दिन है, आज अल्लाह ने तुम्हें रोजा तोड़ने का हुक्म दिया है। इसलिए इबादत आज इसमें नहीं कि तुम भूखे रहो, बल्कि इसमें है कि तुम अल्लाह के हुक्म पर इफ्तार करो। रमजान में सुबह से शाम तक रोजा अल्लाह की इताअत थी। ईद की सुबह खजूर खा लेना भी अल्लाह की इताअत बन गया। यही तो दीन का हुस्न है। मोमिन अपनी मर्जी से नहीं जीता, अपने रब के इशारे से जीता है। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत करती है कि ईद के दिन 2 छोटी लड़कियां उनके पास गीत गा रही थी। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मना किया तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हर कौम के लिए ईद होती है और ये हमारी ईद है। इससे मालूम होता है कि ईद के दिन शरई हुदूद के अंदर खुशी, नरमी और फरहात का इजहार जायज है। मदीना के रास्तों पर फिर एक जमात चलती होगी, घरों से लोग निकल रहे होंगे, बच्चे, बुजुर्ग, जवान, सबके चेहरों पर रोशनी। और सबसे हसीन बात ये कि ईद किसी एक तबके की खुशी नहीं थी। उम्म अतिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायत से मालूम होता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औरतों को भी ईद का आने का हुक्म दिया। हत्ता के जवान लड़कियां और वो औरतें जो हैज की हालत में होती थी वो भी निकले ताकि मुसलमानों की दुआ और खैर में शरीक हो, बस नमाज की जगह से अलग रहे। यानी ईद का मंजर पूरी उम्मत का मंजर था। इस्लाम ने इबादत को मस्जिद की दीवारों तक बंद नहीं किया, उसने उम्मत को एक मैदान में जमा किया ताकि दिल भी मिले, दुआ भी मिले और अल्लाह की शान भी जमीन पर नुमायन हो। सोचिए कितना पुरअसर मंजर होगा जब मदीना का हर घर ईदगाह की तरफ रवाना होगा और हर दिल में एक ही जज्बा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें रमजान तक पहुंचाया और अब ईद तक भी। और फिर वो तकबीर की आवाज, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह,
اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید کی روح ہی تکبیر ہے۔ رمضان کے آخر میں قرآن نے ہدایت دی کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ عید کا دن اصل میں بندے کے دل کو ایک بات یاد دلاتا ہے، تم نے روزہ رکھا لیکن قوت اللہ نے دی، تم نے قیام کیا لیکن توفیق اللہ نے دی، تم نے قرآن پڑھا لیکن ہدایت اللہ نے دی، تم نے دعا کی لیکن سننے والا اللہ تھا۔ اس لیے عید کی صبح کپڑوں سے زیادہ تکبیر سے سجتی ہے۔ گھر سے نکلتے ہوئے رستے میں عیدگاہ تک ہر طرف اللہ کی تکبیر، اللہ کی کبریائی گونجتی ہے۔ یہاں بندہ خود کو سیلیبریٹ نہیں کرتا، اپنے رب کو بڑا کہتا ہے۔ عید کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا خطبہ بھی کچھ مختلف انداز میں دیتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے زیادہ قریب ہوتے، ان کے درمیان رہتے، ان کے پاس چل کر جاتے اور انہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی یاد دلاتے۔ یعنی عید کا دن صرف کھانا پینا، ہنسنا بولنا اور دنیا کی خوشی کا دن نہیں تھا، بلکہ اللہ کی عبادت پر خوشی منانے کا دن تھا۔ اکثر ہم عید کو آج ایک ایسے دن کے طور پر دیکھتے ہیں جہاں انسان غفلت میں چلا جاتا ہے، اللہ کو کم یاد کرتا ہے اور صرف ظاہری خوشی میں مشغول ہو جاتا ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا کہ عید اصل میں اللہ سبحانہ وتعالی کی بندگی پر خوشی منانے کا دن ہے۔ یہ اس عبادت کا جشن ہے جو بندے نے اللہ کے لیے کی اور پھر اللہ نے اس پر اپنا فضل کیا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید کے خطبہ کے آخر میں 3 مرتبہ فرماتے، تصدقوا تصدقوا تصدقوا، یعنی صدقہ دو صدقہ دو صدقہ دو، دوسروں کو دو، غریبوں کو دو، ضرورت مندوں کو دو۔ یعنی عید کی خوشی اپنے تک محدود مت رکھو بلکہ اسے بانٹو، اپنی خوشی میں دوسروں کو شریک کرو۔ سوچو جب صفیں بن چکی ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے ہوں گے تو صحابہ کے دل کس حال میں ہوتے ہوں گے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کو بھوک میں دیکھا، ہجرت میں دیکھا، جنگ میں دیکھا، دعا میں دیکھا، آنسوؤں میں دیکھا، اور اب وہ انہیں عید کے دن دیکھ رہے ہیں۔ ان کے لیے عید صرف شیر خرما یا خوشی کا نام نہیں تھا، عید اللہ کے رسول کے ساتھ ایک اور صبح دیکھ لینے کا نام بھی تھا۔ ان کی عید میں محبت تھی، ادب تھا، سنت سے لگاؤ تھا۔ وہ دیکھتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے پہلے کھا کر نکلتے ہیں، وہ بھی ویسا ہی کرتے۔ وہ دیکھتے کہ آپ ایک راستے سے جاتے اور دوسرے سے واپس آتے، وہ بھی ایسا ہی کرتے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ وہ عید کے لیے ایک راستے سے جاتے اور دوسرے سے لوٹتے اور بتاتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی عمل تھا۔ اس میں بھی کتنی خوبصورتی ہے۔ عید صرف عیدگاہ تک جا کر نماز پڑھ لینا نہیں بلکہ شہر کی فضا میں اللہ کی نشانیوں کو پھیلا دینا ہے۔ زیادہ لوگوں سے ملاقات، زیادہ سلام، زیادہ دعا، زیادہ گواہی کہ آج اللہ کا دن ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو وہ کہتے، تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ ہم سے اور تم سے قبول فرمائے۔ تو ذرا غور کرو کتنی گہری بات ہے۔ آج ہماری زبان پر اکثر عید مبارک ہوتا ہے لیکن صحابہ کے دل میں قبولیت کی فکر ہوتی تھی۔ انہیں پتا تھا کہ رمضان کا اصلی سوال یہ نہیں کہ کتنے روزے رکھے، اصلی سوال یہ ہے کہ کتنے قبول ہوئے۔ اصلی ڈر یہ نہیں کہ عید آ گئی، اصلی ڈر یہ ہے کہ کہیں ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جنہیں صرف بھوک ملی، اجر نہیں ملا۔ اس لیے ان کی عید مبارک باد بھی دعا تھی، عبادت تھی، اخلاص تھی۔ وہ ایک دوسرے کو یاد دلاتے تھے، خوشی مناؤ لیکن قبولیت مانگنا مت بھولو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کئی عیدیں ایسی بھی آئی ہوں گی جب گھر میں سرگرمی کم تھی، سامان کم تھا لیکن برکت بہت تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہ نہیں سکھایا کہ عید میں مہنگے جوڑے ضروری ہیں، آپ نے سکھایا کہ صاف دل ضروری ہے۔ آپ نے یہ نہیں سکھایا کہ عید کا مطلب بازاروں کو بھر دینا ہے، آپ نے سکھایا کہ عید کا مطلب سجدوں کے بعد مسکرانا ہے۔ آپ نے یہ نہیں سکھایا کہ صرف اپنے بچوں کو خوش کرو، آپ نے سکھایا کہ امت کے کمزور لوگوں کو بھی اس خوشی میں شریک کرو۔ اس لیے زکوٰۃ الفطر کا نظام بھی رکھا گیا تاکہ عید کا دن فقیر کے لیے بھی بھوک کا دن نہ رہے بلکہ عزت اور کفایت کا دن بنے۔ عید کا سچا حسن تب ہوتا ہے جب کسی کے گھر چولہا تمہاری وجہ سے چلے، کسی بچے کے چہرے پر مسکراہٹ تمہاری وجہ سے آئے اور کسی ٹوٹے ہوئے دل کو تمہاری ملاقات سے سکون ملے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سال بھر بات نہیں کرتے، بھائی بھائی سے خفا، رشتہ دار سے دور، دوست دل میں بوجھ لیے بیٹھے ہیں، لیکن عید آتی ہے اور کہتی ہے بس اب چھوڑ دو، جو ٹوٹ گیا اسے جوڑ دو، جو دور ہو گیا اسے بلا لو، جو روٹ گیا اسے منا لو۔ کیوں؟
اس لیے کہ جب اللہ اپنے بندوں پر رحمت برساتا ہے تو بندہ بھی اللہ کی مخلوق پر نرمی دکھائے۔ سچ تو یہ ہے کہ عید الفطر کی سب سے خوبصورت کہانی نئے کپڑوں کی نہیں، نئے دل کی کہانی ہے۔ یہ اس روح کی کہانی ہے جو رمضان میں دھل کر نرم ہوئی، پھر عید کی صبح اللہ کا نام لے کر مسکرائی ہے۔ یہ اس نبی کی کہانی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں سکھایا کہ خوشی بھی عبادت بن سکتی ہے۔ یہ ان صحابہ کی کہانی ہے جنہوں نے دکھایا کہ عید کی اصل مبارکباد یہ ہے کہ اللہ تم سے قبول فرما لے۔ یہ ان گھروں کی کہانی ہے جہاں سامان کم تھا لیکن سکون زیادہ تھا۔ یہ ان بچوں کی کہانی ہے جنہوں نے اپنے والدین کے چہروں پر رمضان کے بعد والی روشنی دیکھی۔ یہ اس امت کی کہانی ہے جو ایک مہینے کی بندگی کے بعد ایک صبح ایک میدان میں جمع ہوتی ہے اور پوری دنیا کو بتاتی ہے ہماری خوشی کا مرکز اللہ ہے۔ اس لیے جب بھی عید الفطر آئے اسے بس ایک دن مت سمجھنا، اسے اپنی روح کا آئینہ سمجھنا۔ دیکھنا کہ رمضان نے تمہیں بدلا یا نہیں، دیکھنا کہ تمہاری زبان میں نرمی آئی یا نہیں، دیکھنا کہ تمہارا دل غریب کے لیے پگھلا یا نہیں، دیکھنا کہ تمہاری آنکھ اللہ کے ذکر پر نرم ہوتی ہے یا نہیں۔ اور پھر عید کی نماز میں جب امام تکبیر کہے تو صرف الفاظ نہ دہرانا، اپنے دل کو بھی کہنا اللہ واقعی سب سے بڑا ہے، میرے کپڑوں سے بڑا، میرے غم سے بڑا، میری خوشی سے بڑا، میرے گناہوں سے بڑا، میری امید سے بھی بڑا۔ تب شاید تم وہ عید چھو لو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو سکھائی تھی، صاف، روشن، نرم، متوازی، عبادت سے بھری ہوئی اور اللہ کی طرف لوٹنے والی۔ اور شاید پھر جب تم کسی سے ملو تو تمہاری زبان سے بھی وہی نکلے جو صحابہ کے دلوں میں تھا، تقبل اللہ منا ومنکم۔ کیونکہ اصل میں عید کا سب سے حسین جملہ بھی یہی ہے اور سب سے گہری دعا بھی یہی، یا اللہ جو کچھ ہم نے کیا اسے قبول فرما۔ رمضان چلا گیا لیکن تو نہ جا، روزہ ختم ہو گیا لیکن تیری رحمت ختم نہ ہو، عید کا دن ڈھل جائے لیکن تیری یاد دل سے نہ نکلے۔